مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه السلام. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز دوستو، آج 26 محرم الحرام سن 1446 ہجری بمطابق 2 اگست 2024 جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع ہے. میرا جی تو تھا کہ میں اس دفعہ محرم الحرام کے خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت میں بات رکھوں، لیکن گزشتہ سے پیوستہ کل میں جو بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. ملت اسلامیہ نے ہمیشہ آزادی کا درس لیا بھی ہے اور آزادی کا درس دیا بھی ہے. اسلام جھکنے کے لیے نہیں آیا، اپنے باطل مخالف کو جھکانے کے لیے آیا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام نیچے ہونے کے لیے نہیں آیا. اور جہاں بلندی چاہیے وہاں بندے کو بہادری مطلوب ہوتی ہے. اگر انسان میں بہادری نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. بزدلی میں تو بھیکی بلی بن کے بندہ زندگی گزارتا ہے. اور بہادری اس سرزمین پر اگر کسی گلی کوچوں میں پیدا ہوتی ہے تو اس جگہ کا نام ارض فلسطین ہے. فلسطین انبیاء کرام کی سرزمین ہے، لیکن ان کی گلی کوچوں میں بہادری ایسا پیدا ہوتی ہے کہ جو آج تک لاکھوں اور ہزاروں قربانیاں دینے کے باوجود بھی اپنی موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں وہ کوئی ذاتی جنگ نہیں لڑ رہے، نہ ہی ان کا کوئی کسی کی زمین اور کھیت پر قبضے کا معاملہ ہے. وہ پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، یہ اسلام کی سب سے پہلی عبادت گاہ قبلۃ الاولیٰ ہے کعبۃ اللہ کے بعد. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ اس مسجد کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج وہ یہ کفار کے حوالے کر دیں، کروڑوں گنا زیادہ عیش کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کسی قسم کا مسئلہ ان کو پوچھا نہیں جائے گا. تو وہ ملت اسلامیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. انہی کے قائد الاستاذ الدکتور ڈاکٹر محمد اسماعیل حنیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو پرسوں شہادت ہوئی ہے، یہ کوئی پہلی شہادت نہیں ہے. کہتے ہیں اس خاندان نے 72 شہادتیں پوری کرائی ہیں. جہاں اس نے اپنی بیوی بچوں کو ذبح کرایا ہے، پوتے پوتیوں اور نواسوں نواسیوں کو ذبح کرایا ہے، لیکن مجال کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹا ہو. حماس کی قیادت میں مجال کہ 1 انچ میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کا معاملہ اس کے سامنے آیا ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ آج ملک سے کتنے دور بیٹھ کر اپنے پورے مجاہدین کی قیادت کر رہے تھے اور ہر طرح کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. ایران پہنچے ہیں صدارتی حلف برداری میں تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اسرائیل کا راکٹ آیا ہے. میں بہت حیران ہوں، یہ اسرائیل کا راکٹ انہیں فلسطین میں نہیں آیا جہاں وہ پلے بڑھے، جہاں اس کی زندگی گزری. غزہ یونیورسٹی سے اس نے PhD کے معاملات تک طے کیے ہیں، وہاں نہیں آیا. وہ بندہ سعودیہ گیا ہے، وہ بندہ قطر رہا ہے، باقی ملکوں میں پھرا ہے، وہاں اسے کوئی اسرائیل کا ٹارگٹ نہیں ملا. اسے راکٹ اسرائیل کا لگا ہے تو کہاں لگا ہے؟ اس جگہ لگا ہے جس جگہ وہ ایران میں مہمان بن کے آیا ہے. ہو سکتا ہے اسرائیلی معاملات ہوں، لیکن اس میں ایران کی ملی بھگت اور پاسداران کے کردار کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی. ہمارے گھر میں بیٹھ کے ہمارے معاملات میں کوئی اس طرح کرے، تبھی تو کہا گیا ہے نا کہ یہ تو پرانی روش ہے.
نواس رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بلوا کے یزیدیوں کے سامنے ڈال دیا گیا تھا نا، اعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت حسین نے یہی فرمایا تھا نا کہ میں تو تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں، امام طبری نے تاریخ الامم والملوک میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین سے پوچھا گیا کہ آپ کوفہ کیوں آئے، تو حضرت حسین نے اپنے دونوں شہزادوں کو حکم کیا کہ بیٹا وہ بوریاں لاؤ، جن بوریوں میں وہ خطوط بھرے ہوئے ہیں جو ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے، انویٹیشن دیا ہے۔ وہ 1 2 4 5 10 15 20 100 50 1000 خط نہیں تھے، بوریاں بھری ہوئی تھیں۔ حضرت حسین نے وہ بوریاں انڈیل کے سامنے رکھ لی اور وہ ایک انبار لگ گیا۔ فرمایا تمہاری میں دعوت پر آیا ہوں، یہ تم نے مجھے بلایا، اب تمہاری دعوت کا نظریہ چینج ہو گیا ہے تو تم بتا دو، لیکن یوں تو نہیں کہو کہ ہمارے علاقے میں بغیر دعوت کے آ گیا۔ تو ان کوفیوں کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس سوائے اپنے جرم کو چھپانے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے وہ خط بھی جلائے اور انہوں نے حضرت حسین کو بھی شہید کیا۔ کیوں؟ تاکہ ثبوت مٹا دیا جائیں، تاکہ بعد میں اگر کوئی معاملہ ایسا آئے جہاں پر یہ معاملہ ہو کہ یار کوفیوں نے ایسا کیا تھا، تو ہم خیمے جلا دیں تاکہ وہ خطوط بھی جل جائیں اور نواس رسول اور ان کے خاندان کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ کیا یہ وہی روش نہیں اپنائی گئی؟ ہم نے تو اس حد تک بھی ذرائع ابلاغ کے ذریعے پڑھا ہے کہ جو راکٹ اسماعیل ہنیہ کے کمرے پہ لگا ہے اس کی رینج 32 کلومیٹر ہے۔ کیا 32 کلومیٹر پہ ہے وہاں سے اسرائیل؟ میرے دوستو، رب کریم آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، رب کریم آپ کو اور ہمیں ان جیسے 2 نمبریوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کی شہادت ہو گئی، شہادتوں سے تحریکیں نہیں رکتی۔ یہ دنیا سے ایک جاتا ہے تو دوسری کی عادت آتی ہے، اس کی عادت کے معاملات دنیا پھر اس کی جوہر مندی سے واقف ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن وہ دنیا سے نہ جاتے تو عمر فاروق کا مدبرانہ دور خلافت یہ زمین اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھتی؟ حضرت عمر فاروق کی شہادت نہ ہوتی، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ حریت امت کیسے واقف ہوتی؟ اور حضرت عثمان کی شہادت نہ ہوتی تو سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شجاعت دنیا کیسے واقف ہوتی؟ اور اگر حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت نہ ہوتی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جیسا حوصلہ امت کیسے دیکھتی؟ اور امام حسن اپنی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے ان کو اجماعی امیر المؤمنین تسلیم نہ فرماتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطور امیر المؤمنین خلیفہ عادل جوان مردی کے ساتھ ایک دنیا میں مدبرانہ سیاست اسلامیہ کو زندہ کرنے کا منظر ہم کیسے دیکھتے؟ یہ تو ترتیب چلا ہے، ترتیب فطرت کی ترتیب چلی ہے۔ یہ کوئی شہادتوں سے تحریکیں نہیں روکا کرتی۔ آپ مجھے بتائیں، سیدنا حسین کو خاندان سمیت شہید کیا گیا، آج کوئی یزید کا نام لیوا ہے دنیا میں؟ آج کوئی شمر کا نام لیوا ہے؟ آج کوئی ابن زیاد کا نام لیوا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ آج کوئی اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، باوجود ہے کہ یزید نام اس یزید سے پہلے بہت اچھے لوگوں کے بھی تھے، اس یزیدی کردار سے پہلے اچھی صفات والے لوگوں کا نام بھی یزید تھا، لیکن اس کے بعد میں تو نہیں دیکھتا، بہت کم ہے، نام تک لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور حسین ہر نام میں زندہ ہے، ہر کام میں زندہ ہے۔ تبھی تو کہا گیا کہ یزید کی 2 پل حکومت تھی، حسین صدیوں حکمران ہے۔ یزید تھا اور حسین ہے، قاتل کا نام لے بھائی کوئی نہیں، قاتلوں کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اور مقتول مر کے بھی زندہ ہے، مقتول مر کے بھی اپنے مشن کو کامیاب کر گیا۔ اسماعیل ہنیہ کے بعد خالد مشعل کی قیادت میں حماس انشاءاللہ پلے گی، بڑھے گی، وہ مزید فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی جنگ میں مزید آگے تیزی آئے گی، لیکن جہاں دشمنوں کا کردار، کافروں کا کردار واضح ہوتا ہے، وہاں منافقت کا کردار بھی یہاں واضح ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنی نسلوں کو، اپنی قوم کو، اپنی اولادوں کو اور اپنی سامنے والوں کو یہ میسج دیں اور پیغام دیں اور بتلائیں کہ ہم لوگ شہادتوں پر رونے والے نہیں ہیں،
ہم شہید کو لے کر بیٹھ جائیں اور رونا شروع کر دیں تو شاید یہ جواں مردی کا مظاہرہ نہ ہو، بلکہ آنسوؤں کو ضبط کر کے اس کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا، یہ جواں مردی اور شجاعت کی داد دیا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شہداء کا جنازہ احد سے اٹھایا ہے، لیکن یہی نبی ہے جس نے احد کے بعد جہاد کا وقفہ نہیں کیا، خیبر بھی جنگ لڑی ہے، فتح مکہ بھی لڑی ہے، اوطاس بھی لڑی ہے، غزوہ طائف بھی لڑی ہے، نبی علیہ السلام نے تبوک کا سفر بھی کیا ہے، دومۃ الجندل کے معاملات بھی سامنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ برق غماد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس حد تک ہے کہ یمامہ کی جنگ میں 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے سعودیہ کا دارالخلافہ ریاض سے 100 کلومیٹر دور 2 جگہ میں ہے، جبیل میں بھی ہے، جبیلیہ میں بھی ہے اور الخرج میں بھی ہے، دونوں جگہ یمامہ کے شہداء کرام کی قبر ہے۔ 1200 شہداء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے بعد صحابہ کرام کی شاید سب سے کثیر اور مبارک زیارت ہو۔ وہ وادی آج بھی یہ بات کر رہی ہے کہ اسلام کے لیے خون دیا جاتا ہے تو مومن کی شہادت اسلام کے خون میں زکوٰۃ شمار ہوتی ہے، یہ بزدلی اور پیچھے ہٹنا شمار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میداں مگر جھکی تو نہیں۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جس وقت کفار ان کو پھانسی چڑھانے کے لیے تنعیم سے باہر لائے تھے نا، مکہ مکرمہ میں اس وقت کفار کا غلبہ تھا، تو حرم سے باہر لائے، حدود حرم سے۔ تو حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور بڑی جلدی پڑھی، اور کہا کہ میرا جی تو چاہتا تھا میں بہت لمبی نماز پڑھوں، لیکن میں نے مختصر اس لیے پڑھی ہے کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کے فرما بردار موت سے ڈرنے والے ہیں، کہ اس لیے نماز کو دیر کر رہا ہے۔ اور کافروں نے کہا ہم تمہیں معاف کرتے ہیں ہر چیز، بس ایک مطالبہ ہے اپنی زبان سے کہہ دو، بس اتنا کہو کہ ہمیں ہمارے نبی نے نعوذ باللہ پھنسوا دیا ہے، آج وہ میری جگہ ہوتے میں تو ٹھیک تھا بس۔ یعنی اس طرح کوئی ورڈ کہہ دو، کوئی سٹیٹمنٹ دے دو، کوئی جملہ کہہ دو، کوئی سٹیمپ پیپر کے اوپر کچھ لکھ کر بھی نہیں، زبانی واہ واہ کہہ دو۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مسرعی وذالک فی ذات الہ و ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ کہا یہ خبیب کی ایک جان ہے، لاکھوں جانیں ہوتی تو مدنی کریم کے آرام پر قربان کر دیا کرتا، تم مجھے قتل کر کے سمجھتے ہو ہم مشن اسلام چھوڑ دیں گے؟ میری خون کی ایک ایک بوند تمہیں رسول اللہ کے مشن کا پروانہ سنائے گی۔ اور فرمایا مجھے تو اتنا بھی مناسب نہیں لگتا کہ رسول اللہ کے گھر میں کانٹا چبھے اور میں گھر میں آرام سے موجود ہوں۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، اسلام شہادتوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ دیکھیں تحریک آزادی فلسطین، تحریک حریت فلسطین، ہزاروں قربانیاں دے کر بھی نہیں رکی، ہزاروں قربانیاں دے کر۔ آپ اور ہم سب نے وہ ویڈیو میں مناظر دیکھے تھے کہ جب اسماعیل ہنیہ کے دونوں بیٹے شہید ہوئے اپنے بچوں سمیت، اور اسے بالکل ایک گفتگو کے دوران ایک میٹنگ میں اطلاع دی گئی کہ اسرائیل کی بمباری سے آپ کے دونوں ڈاکٹرز بیٹے اپنے پوتوں سمیت آپ کے وہ شہید ہو گئے۔ تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ایک جملہ کہا کہ فلسطینی ماؤں کی اولاد میرے بیٹوں سے کم نہیں ہے کہ جو ان کی موت کے اوپر ہم وہی صدمہ برداشت کر رہے ہیں وہ اپنے لیے برداشت کرتے ہیں، میرے اللہ تو نے یہ اولاد دی تھی بس تیرے حوالے ہے۔ یہ صبر کا پہاڑ تھا یہ شخص، اور آج ہمارے نوجوان جانتے ہی نہیں ہیں، عام بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کردار کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ ہم یاد رکھیں جو قوم اپنے ہیروز کو بھلا دیتی ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ آج دنیا میں یہودیت بہت کم، عیسائیت مذہبی لحاظ سے بہت نیچے لیول پہ، مذہبی لحاظ سے کیوں؟ انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو اس طرح یاد نہیں رکھا جیسے مسلمانوں نے یاد رکھا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے لیے کوئی سوال کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن کیا کام فرماتے، کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، ہم نکال کے بتا سکتے ہیں۔ کوئی کہ اتوار کو رسول اللہ کے معمولات کیا تھے، پیر والے دن، منگل والے دن، بدھ، جمعرات، جمعہ کے معمولات کیا تھے، ایک ایک معمولات بتایا جا سکتے ہیں۔
کوئی پوچھے رسول اللہ کے دن کے معمولات کیا تھے، رات کی معمولات کیا تھی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات دن اور رات کے، سردی اور گرمی کے، حالت امن حالت جنگ کے، شہر کے، مسافرت کے اور مبازرت کے کیا تھے، ہم بتا سکتے ہیں۔ ایک ایک چیز محفوظ ہے یار۔ اور تو چھوڑو، رسول اللہ نے بکریاں کتنی رکھی ہیں، آج تک ان بکریوں کی نام اور نسل موجود ہے۔ رسول اللہ کے گھوڑے کتنے تھے وہ نام موجود ہے، حضور پاک کے اونٹ کتنے تھے ان کا تذکرہ موجود ہے، رسول اللہ کی تیر، رسول اللہ کے تلواریں، رسول اللہ کی ڈھال، رسول اللہ کے نیزے، ان کے نام موجود ہیں آج تک۔ اس حد تک مسلمانوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو محفوظ کیا ہے، رسالت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اس حد تک یاد رکھا ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام نے یاد رکھ کے امت تک آگے پہنچوایا ہے۔ تو پتہ چلا اپنے ہیروز کو نہیں بھلایا جاتا۔ آج اگر ہم اپنے ہیروز کو بلانا شروع کر دیں، اپنے بزرگوں، اپنے اکابر، اپنے ان مجاہدین حریت کے تذکروں کو نہ کریں اور نہ بتلائیں، تو پھر تمہارا نام تک نہ ہوگا داستان کی داستانوں میں، پھر وہی ہوگا، پھر نہیں معلوم ہوگا۔ آج عرب میں جائیں تو ان کو اپنے پردادے، لکڑ دادا، سکڑ دادا تک کے نام پتہ ہوتے ہیں۔ آج میں بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی لیول تک کے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھوں نا کہ اپنے چھٹے دادا کا نام بتا دے، وہ کہے گا مجھے تو 5واں ہی نہیں آتا۔ مولوی صاحب آپ چھٹے دادا کا نام پوچھ رہے ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو یہ یاد کیے ہوئے، تو جہاں ہم نے شجرہ نسب بھلا دیا ہے وہاں شجرہ اسلام نہیں بھلانا چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کو اپنے تو اپنے غیر ملک کے کرکٹرز کے نام یاد ہوتے ہیں، ہمارے نیو جنریشن کو غیر ملک کے گلوکاروں کے نام یاد ہوتے ہیں، طوائفوں کے نام یاد ہوتے ہیں، جن کا نام سنجیدہ محفل میں نہیں لیا جا سکتا، ان جیسے ڈان سر کے نام ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہوتے ہیں اور وہ بتاتے پھرتے ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ پوچھ لیں، پہلے تو عشرہ مبشرہ کا معنی ہی نہیں آتا کہ عشرہ مبشرہ کیسے کہتے ہیں۔ جب بتایا جائے کہ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ ان خوش نصیب صحابہ کو کہتے ہیں جن کو ایک محفل میں اکٹھی جنت کی خوشخبری ملی۔ اچھا، پھر نام پوچھے تو 2 سے 4، 4 سے 5 آگے بندہ نام ہی نہیں بول سکتا، معلومات تک نہیں ہوتی۔ اس میں جہاں وجہ ہمارے نوجوانوں کی ہے وہیں وجہ ہم والدین کی بھی ہے، پیرنٹس کی بھی ہے، ذمہ داروں کی بھی ہے۔ وہ بتاتے اور سمجھاتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بتاتا بندہ اپنی اولاد کو؟ روزانہ کی بنیاد پہ سمجھائیں۔ میں آج صبح کی بات آپ کو اپنی اس لیے کر رہا ہوں کہ جو میں عمل کرتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ دیکھو کیا جا سکتا ہے۔ آج صبح جب میرے بچے اٹھے نا، میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے سورۃ الکہف کی تلاوت کی اور انہیں کہا تم سنو۔ چھوٹے بچے ہیں دونوں، چھوٹی بچی اور بچہ اور نابالغ ہیں۔ کیوں کہا سنو؟ سوئے رہے تھے، لیکن میں نے انہیں سنایا اور پھر بتایا کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو ہر جمعہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر لو۔ کیوں؟ مجھے میری ماں نے بچپن میں ساتھ بٹھا کے یہ بات کی تھی کہ بیٹا سورۃ الکہف پوری پڑھ لو، پوری نہیں آتی تو پہلا اور آخری رکوع پڑھ لو، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ میری ماں مجھے نہ بتاتی، آج میری جرت کیسے ہوتی میں اپنی اولاد کو بتاتا۔ آج ہم اپنی اولاد کے سامنے جتنا باقی معاملات کی تربیت کرتے ہیں، دینی معاملات کی تربیت کرنا فرض ہے آپ پر۔ یہ ٹیوشن والے استاذ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف مسجد میں ناظرہ پڑھانے والے قاری کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بتائیں گے، انہیں سمجھائیں گے، اپنی اولاد کو ٹرین کریں گے اور ایک ایک چیز انہیں بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ میں کئی مرتبہ سنایا کرتا ہوں، آپ کے بزرگ اور بڑے میرے والد مکرم رحمہ اللہ کو جانتے ہیں، ان کا ایک کردار رہا ہے یہاں پر، لسٹ ہے پوری علماء جو ان کے شاگردی میں رہے۔ ہمارے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ، میں 12ویں نمبر پہ اپنے والد کی آخری اولاد ہوں۔ میں اپنے بچپن کا واقعہ کئی جگہ بتاتا ہوں کہ میں اپنے ابا کی انگلی پکڑ کے کہیں جاتا، کسی مدرسے میں، کسی دکان پہ، کسی دوست کے پاس جو والد صاحب کے دوست ہوتے، تو وہ پوچھتے ابا جی سے یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میرے والد مکرم کی عادت نہیں تھی کہ وہ یہ کہیں میرا بیٹا ہے، یہ جملہ ان کے منہ پہ کبھی نہیں آیا، بلکہ وہ ایک جملہ فرماتے تھے، کہتے تھے اللہ دا دیتا ہوا مال ہے، اللہ رسول دا بڑے تو جیوے ورنہ ہی دی لوڑ میں کو کونی۔ یہ جملہ فرماتے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ رسول کے وفادار بنے تو ربی سے زندگی دے ورنہ مر جائے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ کہتے، یا کوئی والد اپنے بچے کے منہ پہ اس کے سامنے اس کے انٹروڈکشن اور تعارف کے وقت یہ جملہ کہتے ہیں، یہ بات والد صاحب کہتے ہیں۔
میں اپنے اسکول لائف کی بات کر رہا ہوں. میرے اسٹوڈنٹس جو دوست ساتھی تھے کلاس میٹ, ان سب نے میرا دماغ بنایا. تیرا پیو تو تک وہ اپنا پتر ہی نہیں آتا. میں نے جا کے اماں سے شکایت لگائی, اماں جی ابا سے اتنی بات تو کہہ دیں کہ مجھے اتنا تو کہے میرا بیٹا ہے, یہ اسکول لینے بھی آئے تو میرے ہیڈ ماسٹر کو کہتے ہیں اللہ رسول دا مال ہے, اللہ دا دیتا ہو یا جیوے, اللہ رسول دا تھیوے تو جیوے. یہ کیا جملہ ہے؟ تو میری والدہ نے میری طرف داری کرتے ہوئے میرے والد صاحب کو کہا کہ بچے کا دل رکھنے کے لیے آپ کہہ دینا کہ میرا بیٹا ہے. تو میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے کہ جو میں بات کرتا ہوں غلط نہیں کرتا, میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں, آئندہ بھی یہی کہوں گا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, رب رسول کا وفادار رہے تو یہ زندہ رہے ورنہ نہیں ضرورت پڑی. میرا اس وقت دل ٹوٹ گیا تھا. آج میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے باپ نے مجھے بد دعا نہیں دی تھی, دعا دی تھی. آج اس کی دعائیں کے صدقے آپ کے سامنے زبان بول رہی ہے, یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, یہ ہاتھ ہل رہے ہیں اور یہ دماغ سوچ رہا ہے. ہم اپنی اولاد کے لیے دین کی بات نہیں کرنے پہ تیار, کچھ جملہ پہ سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ اللہ کے عرش میں اور والد کی دعا میں اولاد کے لیے کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہے؟ ہم اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کریں اور انہیں سمجھائیں بھی, انہیں بتائیں بھی. ان کی نماز نہ پڑھنے پہ ان سے چاہے آرٹیفیشل ناراضگی ہو لیکن ناراضگی اختیار کرو تو صحیح. نہ چھوٹے بچے کے سامنے کہ آپ نماز نہیں پڑھی, آپ نے اچھا نہیں کیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے ہیروز کا بتانا. میں نے بات یہاں سے اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ سے چلائی تھی, آپ کی اور ہماری ذمہ داری. ہم اپنے بڑوں, اپنے اکابر, اپنے بزرگ صحابہ, اہل بیت, اولیاء, اتقیاء, اصفیاء, علماء کے تذکرے اور باتیں کرنا اپنی اولاد کے سامنے شروع رکھیں, انہیں دین کا پہلو دیں. یہ ہماری دنیاوی ذمہ داری بھی ہے, دینی اور اخلاقی ذمہ داری. اور اس کے ساتھ آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے جو ہیں ان کے حوالے سے بات کی تھی. مجھے تو آج کل نام لینے میں بھی شرم اور حیا آتی ہے. اس چیف کا میں نام کس زبان سے لوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ریلیف دینے کے لیے وقت موجود ہے, اور اپنے غلط فیصلے پر نہ نظر ثانی نہ اس کو واپس لینے کا کسی قسم کا کوئی اس کے پاس وقت موجود نہیں ہے. جب علماء کرام پورے پاکستان کے پیٹ رہے ہیں کہ یار یہ غلط ہے, آپ نے جرم کیا ہے شرعی طور پہ بھی, آئینی طور پہ بھی, لیکن چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے کو واپس لینے پہ تیار نہیں ہیں. ہم نے کل بھی اس فیصلے پہ جوتیاں برسائی تھی. یاد رکھنا ہمارا چیف جسٹس یہ مر جائے گا, اس کی قبر پہ بھی جوتیاں برسیں گے. ہم آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں کہ ہم کو اس کے لیے یہ وہ, لیکن میں ایک جملہ یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ ابھی تیرے فیصلے پر جوتیاں پڑ رہی ہیں, آپ نے توبہ کر کے اس فیصلے کو نہ لیا واپس تو تیری قبر پہ بھی جوتیاں پڑیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کے لیے یہ بات ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے نا چار دیواری کے اندر جو اپنا گستاخی کا مذہب پڑھانا چاہیں پڑھا دو. یار ایک بات ہے, باہر گستاخی جرم ہے, چیف جسٹس کہتے ہیں کمرے کے اندر یہ کام کرو تو جائز ہے. پھر میں ایک سوال کرتا ہوں, کل کوئی قادیانی حضور کی گستاخی کرے چار دیواری کے اندر تو چیف جسٹس کے نزدیک یہ جرم نہیں ہے, اور کوئی محمدی دیوانہ اٹھ کے کلاشنکوف کی 40 گولیوں کا ایک برسٹ اس قادیانی کے بھیجے میں اتارے اور اسے جہنم حاصل کر دے, پھر اسے بھی نہ پکڑنا کیونکہ وہ بھی چار دیواری میں کر رہا ہے. اور یہ چوک تو نہیں مارا. عجیب معاملہ ہے. 2 4 5 قادیانی جو پاکستان میں موجود ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں اس چیف جسٹس کے فیصلے پہ غرہ نہ ہونا کہ ہم چار دیواری میں بیٹھ کے رسول اللہ کی گستاخی کریں گے. مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو آقا نامدار پہ جان لینا بھی جانتا ہے, جان دینا بھی جانتا ہے. ہم نے تو کئی بار یہ روڈ پہ کہا ہے, کھلے عام کہا ہے کہ چیف جسٹس اگر یہ سمجھے کہ جی ہمارے فیصلے کی عزت ہوگی, ہماری عزت سے نام لیا جائے گا, نہیں. عزت ہے تو فإن العزت للہ جمیعا, فإن العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. قرآن کا اعلان ہے, رب کریم کا فرمان ہے کہ عزت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اور رسول اللہ کے تابعدار مؤمنین مؤمنات کے لیے, اور منافق اس بات کو نہیں سمجھتا. تو سمجھیں کہ جو رسول اللہ کی عزت کا پاسدار نہیں ہے وہ قرآن کی نظر میں منافق ہی ہے نا. تمہیں اس معاملے پہ یورپ کی نیشنلٹیاں ضرور مل جائیں گی,
قادیانیوں کی ہمدردیاں ضرور مل جائیں گی، ارحم الراحمین کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہوگی، یقیناً محرومی ہوگی۔ بہرحال ایسے فیصلے اور ایسے قلم انشاءاللہ تعالی پہلے بھی پاکستان کے اندر معطل تھے اور اب بھی معطل رہیں گے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کی کسی ایک حکومت میں انشاءاللہ یہ دم خم نہیں ہے جو اس طرح کے 2 نمبری فیصلے کو وہ نافذ کر سکے۔ اور اس فیصلے کو اب اس فیصلے کی کیا عزت کہ گلی کوچے کا چھوٹا بچہ بھی کہے کہ میں جوتی اور پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہوں اس کے فیصلے کو، وہ اسمبلی لیول سے لے کر گلی کوچوں تک کی سارے کہے، تو چیف جسٹس کو اپنی دنیاوی عزت سمجھ دینی چاہیے کہ میری یہ عزت ہو رہی ہے، تو پھر آخرت میں تمہیں کون سے جوتے پڑنے ہیں یہ بھی دیکھ لیں۔ بہرحال ابھی بھی وقت ہے، فیصلے کو واپس لے لے تو ٹھیک ہے، تمہاری عزت بنے گی، نہیں لوگے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس 2 نمبری فیصلے کو پاکستان میں نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ جتنے بیٹھے ہیں کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔